السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کی سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں پرتگال کے بڑے ہی خوبصورت قدیم شہر پورتو میں۔ دوستو، ابھی میں نے 2 دن پہلے امیگریشن کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا کے ڈالا تھا جو آپ نے بہت پسند کیا، لیکن بہت سارے سوالات آپ نے اس میں کیے۔ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے میں نے ایک ایکسپرٹ سے آپ کی بات کروانی ہے ابھی، لیکن اس سے پہلے میں کچھ گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ وطن چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، ذہن نشین کر لیجیے گا کہ اتنے نہ بیبے ہوندی ہے، نہ پیو ہوندا ہے، نہ پرا ہوندا ہے، نہ ملا ہوندا ہے، نہ تھڑے ہوندے، نہ گلی ہوندی، نہ بیوی بچے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا ان رشتوں کو چھوڑ کر آپ کسی بھی ملک کی امیگریشن کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرتگال یورپ کا ایک غریب ترین ملک ہے۔ یہاں پر روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں کی جو لوکل ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر جابز نہیں ہیں۔ تو جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے پرتگال میں کہ یہاں پر بوڑھے مرد عورتیں آپ کو بے تحاشا نظر آئیں گے، لیکن جوان نظر نہیں آتے، کم نظر آتے ہیں، یا جو نظر آتے ہیں وہ پھر ٹورسٹ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر روزگار بہت کم ہے۔ پرتگال میں لوگ کیوں آتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں رہتے ہیں، کارڈ بنواتے ہیں، فائل لاک کروانے کے بعد 4-5 سال جتنا بھی پروسیس ہے اس کو پورا کرتے ہیں، پاسپورٹ بنواتے ہیں، پھر پاسپورٹ بنوانے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو لاتے ہیں، ان کے پاسپورٹ بنواتے ہیں، اور پھر یہاں سے یورپ کے ان ممالک میں چلے جاتے ہیں جہاں پر روزگار زیادہ ہے۔ تو میں آپ کو بڑے وثوق اور تحقیق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پرتگال میں روزگار نہیں ہے یا بہت کم ہے۔ تو اس لیے کوئی خواب نہ دیکھ لیجیے گا کہ اتنے کوئی درخت لگے نے جو تو ڈالر توڑاں گے تے کم بن جائے گا۔ تو میں آپ کو پرتگال بھی دکھاتا رہوں گا۔ آئیں میں آپ کی بات کرواتا ہوں ایک ایکسپرٹ سے جو آپ کو گائیڈ کریں گے اور آپ کے امیگریشن کے سوالوں کا جواب دیں گے کہ پرتگال میں امیگریشن کیسے لی جا سکتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ۔ امیگریشن لینے کا طریقہ کیا اور کون کون سی کس قسم کی امیگریشن لی جا سکتی ہے، کن کن بیسس کے اوپر؟ دیکھیں ایفی صاحب، پرتگال کا جو آج تک کی ڈیٹ میں جو قانون یہاں پہ ہے، جو بھی شخص پرتگال میں موجود ہے وہ یہاں کی امیگریشن حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ویزا پہ آیا ہو، وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آیا ہو، وہ فیملی ویزا پہ آیا ہو، وہ بزنس ویزا پہ آیا ہو، وہ ٹورسٹ ویزا پہ آیا ہو، یا اس کے پاس کسی قسم کا ویزا نہیں ہے اور وہ پرتگال میں موجود ہے تو وہ یہاں کی امیگریشن بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ قانون ہے پرتگال کا۔ اچھا مجھے بتائیے، میں ایک اصطلاح سنتا ہوں بہت زیادہ کہ فائل لاک کرانا کیوں ہوتا ہے؟ فائل لاک کا مطلب یہ ہے کہ آپ امیگریشن سٹیٹس کے لیے سمجھ لیں آپ اپلائی کرتے ہیں۔ پرتگیزی زبان میں اسے مینیفیسٹاسیون دی انٹریسے کہتے ہیں، اور یہ ایک آن لائن سسٹم ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ اپنے ویزا کی ڈیٹیلز، آپ اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹیلز، آپ ساری اپنی ڈیٹیلز انٹر کرتے ہیں کہ جی آپ پرتگال کب پہنچے تھے، آپ کے پاس جو یہاں کی انٹری ڈیٹ ہے، اور ساری اپنی تفصیل آپ نے لکھنی ہوتی ہے، اپنے بیسک ڈاکومنٹس۔ پیسے کتنے لگتے ہیں؟ اس پہ پیسہ جو ہے بالکل کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ جو ڈاکومنٹس ہیں یہاں کے، جس میں یہاں کا ٹیکس نمبر ہوتا ہے، جس کا سوشل سیکورٹی نمبر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک آپ کو پروف آف ایڈریس چاہیے، اس کی سرکاری فیس ہوتی ہے۔ وہ کسی علاقے کی 2 سے 2.5 یورو ہے، کہیں پہ 5 یورو ہے، کہیں پہ 10 یورو ہے۔ تو یہ کوئی 20, 25, 30 یورو ہر علاقے کی اپنی اسے لوکل زبان میں جو پروف آف ایڈریس ہے، اتشتادو دی جنتا دے فریکزیا، تو اس پہ کاسٹ آتی ہے۔ باقی تمام ڈاکومنٹس فری ہیں، اور یہ جو فری ڈاکومنٹس ہیں، اگر کوئی بھی شخص یہاں پر آ کر فائل لاک کرنے میں جلدی نہ کرے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، اور جس دن آتے ہیں تو کہتے ہیں جی دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن جو ہے ہماری فائل لاک ہو جائے، یعنی ہم امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیں۔ تو پھر وہ ایجنٹس کا سہارا لیتے ہیں، اور ایجنٹس جو ہے وہ منہ مانگے پیسے ان سے وصول کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہاں پہ جو تھوڑی بہت ایفرٹ کی ہے، جو آپ نے بھی، میرا خیال ہے اب آپ کو کافی یہاں کا پتہ چلا ہے، آپ کو ہماری ایفرٹس آن گراؤنڈ نظر بھی آئی ہیں،
کہ لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ نئے آنے والے جو خود ڈاکومنٹس بناتے ہیں ان کے وہی 5-10 یورو خرچ ہوتے ہیں سارے پروسیس پہ، اور جو ایجنٹس کے پاس گئے ہیں وہ بھی کہانیاں آپ نے سنی ہیں کہ لوگوں نے 300-400-500، لیکن یہ جو 300-400-500 بھی اب لیے جا رہے ہیں، یہ کسی زمانے میں 3-4-5 ہزار ہوتے تھے، جو اب کم ہو کے 200-250-300 تک آ چکے ہیں ایجنٹس جو لے رہے ہیں۔ اور اچھا مجھے بتائیے، یہ جو آپ ساری چیزیں کرتے ہیں جی اور لوگوں کو راستہ بھی بتاتے ہیں، ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، جی آپ کتنے پیسے چارج کرتے ہیں؟ سر میں کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں چارج کرتا۔ ایک شخص ہے مجھے وہ بتا رہا تھا یہاں کہ جی تسی اتنے 12 سال تو وڈی عمر دا بچہ لے آؤ، ਉਹਦਾ ایڈمیشن کرا دیو تو اسی ویلے کوئی کارڈ مل جاتا ہے، وہ کی ہے؟ دیکھیں یہ اس بارے میں بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، مختلف آرٹیکلز ہیں۔ آرٹیکل 88 ہے اگر آپ کے پاس جاب ہے، آرٹیکل 89 ہے اگر آپ سیلف امپلائڈ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، آرٹیکل 90 ہے اگر آپ ہائیلی پیڈ جاب کر رہے ہیں کوئی، اس کے بعد آرٹیکل 91 92 یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں بچے والا، جس میں بچے کی عمر جو ہے وہ اگر 12 سال سے زائد ہے اور وہ 7ویں کلاس یا اس سے اوپر کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ آرٹیکل 92 میں، اور اس سے اوپر والی جو کلاسز کے اسٹوڈنٹس ہیں جو سیکنڈری ایجوکیشن سے اوپر والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آرٹیکل 91 میں ڈاکومنٹس لے سکتے ہیں۔ اور وہ ڈاکومنٹس ایڈمیشن لیتے ہی مل جاتے ہیں؟ ایڈمیشن جیسے ہی ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں کی جو امیگریشن ہے جس کا نام امیگریشن آفس ہے جس کا نام آئمہ ہے، پہلے یہ سیف ہوتا تھا اب AIMA ہے، تو وہاں پہ آپ نے کال کر کے اپوائنٹمنٹ بنانا ہوتی ہے، اور یہ اپوائنٹمنٹس کا بھی جو سلسلہ ہے یہ دن بدن جو ہے اس میں بہتری لائی جا رہی ہے، کمپیوٹرائز سسٹم کیا جا رہا ہے، ایجنٹس کا جو ہے کام وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ پیسے دیتے تھے اپوائنٹمنٹس کے لیے، تو اب زیادہ تر کام جو ہیں آپ خود آن لائن اپنی محنت سے کر سکتے ہیں۔ اچھا مجھے آخر میں یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص آپ سے رابطہ کرنا چاہے جی اور وہ چاہے کہ آپ اس کی مدد کر دیں، ہیلپ کر دیں، آسانی پیدا کر دیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو ایک تو فیس بک کا پیج بتایا ہے، اس کے علاوہ ٹک ٹاک پہ بھی پیج ہے پرتگال امیگریشن کے نام سے، اور میرا فیس بک کا جو پیج ہے دیس اور پردیس یوٹیوب پر بھی ہے۔ تو سب سے میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے پرسنل کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فیس بک پر پاکستانیز ان پرتگال جوائن کر لیں، آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا گروپ جوائن کرنے پہ، پوسٹ لکھنے پہ 1 روپیہ نہیں ہے، اور جو لوگ آپ کو جواب دیتے ہیں وہ بھی آپ کو فری میں دیں گے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے 1 روپیہ بھی مانگے تو ہمیں بتائیں، ہمارے گروپ کی ایڈمن ٹیم کو بتائیں، ہم انہیں فوری طور پہ گروپ سے جو ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ دل بھائی۔ اس میں ایک بات ایڈ کروں گا، میں اکثر یہ کہتا ہوں جو لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں کہ نہ ہم خود پیسے لیتے ہیں اور نہ کسی کو پیسے لینے دیتے ہیں اپنے گروپ میں، اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ پرتگال امیگریشن کا پروسیس انتہائی آسان ہے، صرف فائل لاک میں جلدی نہ کریں، جب آپ یہاں پہ آ گئے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کر لیں، یہ جو دوسرے تیسرے دن آپ کہتے ہیں نا جی فائل لاک ہو جائے، تو پھر آپ کی کم علمی کی وجہ سے ایجنٹس جو ہیں وہ آپ کی اس مجبوری کا یا اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے منہ مانگے پیسے وصول کرتے ہیں، اور یہ آپ کو 10 20 30 یورو سے زیادہ اس کام پہ نہیں لگنے چاہیے، اور اس کے بعد 1.5 سے 2 سال کا انتظار ہے۔ یہ آرٹیکل پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جلدی بھی لے سکتے ہیں آپ پیپر، 6 مہینے میں بھی لے سکتے ہیں، یا اس کو 2 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تھینک یو بردر، سو نائس آف یو۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ سے صرف ایک گزارش کر کے اس ویڈیو کو اختتام پذیر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ڈنکی مار کے مت آئیں، اللیگل مت آئیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں ہمارے پیارے وطن پاکستان کی بدنامی ہو، اور ہماری بہت بدنامی ہوتی ہے جب یہاں پر یورپ میں لوگ آتے ہیں اور ڈنکی مار کے آتے ہیں، اور وہ تو جو پہنچ جاتے ہیں، چلیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو کشتیاں ڈوب جاتی ہیں اور ماؤں کے لال ان سے چھن جاتے ہیں، اور بہنوں کے بھائی نہیں رہتے اور بیویوں کے سہاگ نہیں رہتے، اس حوالے سے ضرور سوچئے گا۔ مجھے دیجیے اجازت پورتو سے، جو کہ پرتگال کا شہر ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔